کہا گیا کہ عمران کی بیٹی حضرت مریم کا خیال رکھا کرو، اس کی دیکھ بھال کیا کرو۔ تو آپ حضرت مریم کے حجرے میں تشریف لے جاتے اور وہاں انواع و اقسام کے بے موسمی کھانے اور پھل اور دیگر چیزیں پاتے۔ تو مریم علیہ السلام سے زکریا علیہ السلام سوال فرماتے کہ مریم یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے، یہ کہاں سے آتا ہے؟ تو مریم فرماتی جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے۔ تو یہ رحمت کا نزول جب وہاں ہو رہا تھا تو زکریا علیہ السلام نے بیٹے کی پیدائش کی دعا اسی مقام پہ کھڑے ہو کے کی جہاں یہ رحمت اللہ کی برس رہی تھی۔ اور یحییٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے، پھر پروردگار عالم نے قرآن میں انہوں نے کہا کہ 3 دن تو بات نہ کر سکے گا، یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ تیری دعا قبول ہو گئی۔ جب آپ کو کسی جگہ کی بھی یہ کنفرمیشن مل جائے کہ یہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے، یہاں رحمت برستی ہے، آپ کا دل اس کی گواہی دے دے، وہی مقام دعا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہاں آتے ہیں اور اس وہمے کے ساتھ آتے ہیں کہ یہاں رحمت اور برکت کا نزول نہیں ہے تو کوئی دعا نہ کرے۔ اور اگر آپ کا یہ یقین ہے کہ یہاں کچھ نہ کچھ غیر معمولی ہے، کچھ نہ کچھ اس کی رحمت برستی ہے، تو دعا ضرور کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کی دعائیں اللہ قبول فرمائے گا۔ ایک تو یہ میں نے بات کرنی۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، کیوں نہیں میرے رسول کے پاس جاتے اور درخواست گزار ہوتے کہ ہمیں اللہ سے بخشش لے دو، اور رسول تمہارے لیے بخشش مانگے اور میں بخش دیتا۔ کیا یہ اسی زمانے کے لیے بات تھی؟ محدود بات تھی؟ یہ قیامت تک کے لیے ہے، کیونکہ جب قرآن میں مینشن ہو گئی، قرآن کی بات، قرآن کا رول بعد از قیامت بھی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے معاملہ طے ہو گیا۔ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں، جب سرکار پہ سلام بھیجتے ہیں تو آپ کی بات پوری پہنچتی ہے، مگر ہمیں کرنا کیا ہے؟ پہلے ہمیں اس بھید کو سمجھنا ہے۔ جو رسول اللہ پسند کرتے ہیں ہمیں اسے پسند کرنا ہے، جو رسول اللہ ناپسند کرتے ہیں ہمیں اسے ناپسند کرنا ہے۔ خالی کھلی کام نہیں چلے گا کہ آپ یہ سمجھیں کہ بس آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ آپ کو رسول اللہ کے گروہ میں شامل ہونا پڑے گا۔ معافی لینے کے لیے کچھ طریقے آپ کو بدلنے پڑیں گے۔ حالانکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی فرما دی کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا، لوگوں نے نہ مجھے دیکھا ہوگا نہ میری آواز کو سنا ہوگا، مگر مجھ سے محبت کرتے ہوں گے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے سینے میں کملی والے کی محبت جو ہے وہ جاگ جائے، پیدا ہو جائے۔ یہ اللہ کی مہر کے بغیر نہیں ہو سکتی، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو جب اللہ یہ مہر کر دے اور یہ پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات جو ہے وہ بن جانی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم زیادہ وہ کام کرتے ہیں جو رسول اللہ کو پسند نہیں ہے۔ غصہ ہے، نفرت ہے، حسد ہے، ضد ہے، دشمنی ہے، عصبیت ہے، منافقت ہے، جھوٹ ہے۔ کیا یہ چیزیں عمل میں لانے کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا رسول اللہ سے گہرا تعلق ہے، پیار کا تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے، یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ آپ کو سچائی اپنانی پڑے گی، محبت اپنانی پڑے گی، شرافت اپنانی پڑے گی، پاکیزگی اختیار کرنی پڑے گی، یہ آپ کو چینج کرنا پڑے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب آپ کے پاس آتے ہیں تو جو اصحاب صفا آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی جوئیں ہمیں چڑھ جاتی ہیں، ان کی جوئیں ہمیں چڑھ جاتی ہیں، ہمارے لیے ملاقات کا ٹائم کچھ الگ کر دیجئے۔ میرے آقا کو تکلیف بہت پہنچی، انتہائی ذوق پہنچا۔ آپ نے ان کے لیے نہ کوئی ٹائم مقرر کیا، نہ اس بات کا جواب دیا، خاموش ہو گئے۔ مگر اس دن آپ نے ایک دعا فرمائی، اے اللہ، یہ میرے آقا کی دعا ہے، مجھے مسکینوں میں رکھ، انہی میں مارنا اور انہی میں اٹھانا۔ اب یہ آپ لوگوں کے لیے ہے آج،
اگر آپ کو مسکین برا لگتا ہے آپ کا کملی والے سے تعلق نہیں ہے۔ مسکینوں کو اپنا لو، دھتکارو مت، گندے کپڑے والے کو اپنے سے دور مت کرو، کمزور حیثیت کے آدمی سے نفرت مت کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہیں کملی والے سے فیض ملے، تمہیں اس کی شفاعت نصیب ہو، تو سوچ کو بدلو، یہ ارادہ کر لو کہ مسکینوں میں رہنا چاہتے ہیں میرے آقا، مسکینوں میں مرنا چاہتے ہیں، مسکینوں میں اٹھنا چاہتے ہیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ بہت زیادہ دعویٰ پورے معاشرے میں بکھرا ہوا ہے۔ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں رسول اللہ سے عشق کرتا ہوں، مگر کیا اس کے رویے سے یہ باتیں چھلکتی ہیں؟ یہ احساس ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے اس سوچ کو بدلنا ہے۔ یہاں آنے کا آپ کا مقصد ہی یہ ہے۔ یہاں بنیادی طور پہ ہمارا سکول آف تھاٹ جو ہے وہ تصوف ہے، جو تمام اولیاء اعظام کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، نسل در نسل چلا آ رہا ہے۔ وہ صفائے قلب کو بلیو کرتا ہے، اپنے اندر کی صفائی اس کا منشور ہے، اس کا ماٹو ہے۔ غصہ موجود ہے، نفرت موجود ہے، شدت موجود ہے، اور پھر بھی اندر محبت ہے تو کیسے ہوگی؟ محبت درد کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کے کھڑا ہو کے امت کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، امت کی عافیت کی دعائیں کرتے ہیں، امت کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، کیا یہ بغیر درد کے ہے؟ کیا سینے میں سے دعا نکلتی ہے بغیر درد کے کسی کے لیے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا ڈرامہ کیا جا سکتا ہے؟ اس درد کو اپنانا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اگر آپ کے اندر تھوڑا سا بھی درد پیدا ہو گیا، ہم قیامت کے قریب کے زمانے میں ہیں، سرکار سے دوری کے زمانے میں ہیں، تو تھوڑا سا بھی آج کا جو درد ہے نا، وہ آپ کی کائنات کو بدل ڈالے گا۔ اس کی ابتدا آپ نے اس طرح کرنی ہے کہ آج سے، ابھی سے مسکینوں کو چھاتی سے لگانا ہے، اور اس لیے لگانا ہے کہ یہ آقا کی پسند ہے، مسکین سرکار کی پسند ہے، جو سرکار کی پسند ہے وہ میری پسند ہے، یہ بنا لینا ہے اس کو۔ اگر یہ بن گیا، باخدا آپ سب کامیاب ہو جاؤ۔ میں اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ آپ کامیاب ہو جاؤ۔ میں یہی تڑپتا رہتا ہوں، یہی سوچتا رہتا ہوں، دن میں بھی یہی غور کرتا رہتا ہوں کہ کس طریقے سے، دیکھیں آج سے 40 سال پیچھے جائیں، 50 سال پیچھے جائیں، ہمارے پاس اسباب بہت کم تھے، کسی کے پاس اسباب نہیں تھے اتنے، ہم سب ایک جیسے حالات کے لوگ ہیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اسباب بہت بڑھ گئے، مگر اخلاق بہت گر گیا۔ ہم گھاٹے کے سوداگر ہو گئے، ہم گھاٹے کے سوداگر ہو گئے، کیونکہ اخلاق ہم نے کھو دیا، سامان ہم نے پا لیا۔ اللہ کے رسول نے سامان کو دھتکار دیا، پیوند والے کپڑے پہنے، گانٹھ مار کے جوتے پہنے، فاقے کیے، پیٹ پہ پتھر باندھے۔ ہم سامان کے چکر میں سارے اخلاق اور ساری محبت کملی والے کی اس سے دور چلے گئے، ہم نے گھاٹے کا سودا کیا۔ اس مقصد پر بات کی جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، عبادت پر۔ عبادت کے لیے صرف ایک بات سمجھ لیں، عبد کہتے ہیں غلام کو، مالک کے مقابلے میں کوئی بھی غلام اچھا اور کامیاب اور پسندیدہ نہیں ہو سکتا جو مالک کے رویے پر معترض ہو، جو مالک نے اس کو کھانے کو، پینے کو، پہننے کو، رہنے کو دیا ہو، اس سے بڑھ کے ڈیمانڈیں کرے اور مالک کے حکم سے نافرما برداری کا اظہار کرے۔ سب سے بڑی ابدیت یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو دیا، آپ اس پہ پوری طرح دل کی گہرائیوں سے راضی ہو جائیں۔ اور جو ایسا نہیں کرتا، وہ باقی جو مرضی کرتا رہے، اس کی ابدیت اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ جنہوں نے غلامی کی ہے وہ غلامی کے آداب کو جانتے ہیں۔ بلال بن رواح المعروف بلال حبشی کا قول مبارک بہت حسین ہے اس معاملے میں۔
اگر سمجھ میں آ جائے تو میرا خیال ہے ابدیت سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ غلام کی اہلیت یہ ہے کہ اس کی نگاہ مالک کے اشارے پر ہو اور کان مالک کی آواز پر۔ تو یہ تو ابدیت کی بات ہے۔ دوسری بات ابھی امجد صاحب علم کی کر رہے تھے، اس کی بے شمار تعریفیں بیان کر رہے تھے آپ سے۔ علم کے لیے دو چیزیں آپ سمجھ لیں۔ ایک وہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں اللہ علم کو اٹھا لے گا، تو اصحاب رسول نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قرآن کو اٹھا لیا جائے گا؟ کیونکہ قرآن سے بڑھ کر کوئی علم ایک کتاب میں یکجا نہیں ہے، کیونکہ خود اللہ رب العزت کا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی تر و خشک چیز ایسی نہیں ہے جس کا تذکرہ ہم نے قرآن میں نہ کیا۔ تو آپ نے علم کی تعریف میں جو فرمایا وہ میں آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہے کہ قرآن اٹھا لیا جائے گا۔ آپ نے پہلے علم کی تعریف فرمائی۔ علم وہ ہے جو میں لایا ہوں، اس کو سمجھ کر جو اس پر عمل کرے گا وہ علم ہے۔ جو صرف اس کو سمجھتا ہے اور عمل نہیں کرتا وہ بھی عالم نہیں ہے اور وہ بھی علم نامکمل ہے۔ جو اس کو جان کر جاننے کے ساتھ ہی اس پر عمل پیرا ہوگا وہ علم ہے۔ اور جب میں نے یہ کہا آپ نے فرمایا علم اٹھ جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے ایسے لوگ جو اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے والے ہیں، آخر زمانے میں جب ایک شخص ایسا فوت ہو جائے گا تو اس طرح کا دوسرا شخص پیدا نہ ہوگا۔ آہستہ آہستہ یہ لوگ اٹھتے چلے جائیں گے، اس کے معنی ہوں گے علم کا اٹھ جانا۔ تو یہ آپ علم کے حوالے سے سمجھ لیں۔ اور ایک دعا ہے میرے آقا کی علم کے ریفرنس سے، وہ بھی میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ مجھے اشیاء کی حیت نہیں، ان کی فطرت کا علم عطا فرما۔ اور اصل علم فطرت میں ہوتا ہے، خواص میں ہوتا ہے۔ پانی کو ہم سب پہچانتے ہیں، مگر علم والے پانی کے انگریڈینٹس کو جانتے ہیں۔ ہم سب مٹی کو دیکھتے ہیں، مٹی کو پہچانتے ہیں، مٹی کے جو انگریڈینٹس ہیں ان کو علم والے جانتے ہیں۔ جو مٹی کے اندر چیزیں چھپی ہوئی ہیں ان کو علم والے جانتے ہیں۔ پوشیدہ کا جاننا، سمجھ لینا، مان لینا اصل علمی اساس ہے۔ اور جن قوموں نے، جن افراد نے، جن ملکوں نے اس کو سمجھا، اس کی فطرت کو سمجھا، آج وہ آپ پر رول کر رہے ہیں، آج وہ آپ کے حکمران ہیں۔ آج آپ کے بچے اور آپ انہی کی چیزوں سے مستفید ہوتے ہیں جنہوں نے اشیاء کی فطرت کو سمجھنے کے علم کو حاصل کیا، جو دعا میرے آقا نے پہلے دن کی تھی۔ آج جتنی سائنسی ایجادات ہیں اس کی بنیاد صرف اس آرزو میں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ مجھے اشیاء کی فطرت کا علم عطا فرما۔ جنہوں نے یہ فطرت کا علم سیکھ لیا آج دنیا پر وہی حکمران ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں کہ یہ کتنی بڑی دعا تھی اور کتنی گہری دعا تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ نے آپ کو اس علم سے نوازا کہ آپ فطرت سے آگاہ تھے، کیونکہ ہر چیز کی فطرت ہوتی ہے جس کی بنیاد پر آپ یہاں نماز پڑھتے ہیں، مگر آپ جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ اس وقت آپ کے تھاٹس کیا ہیں، آپ کے اندر کیا بات ہے۔ دوسرے شخص تو آپ کا قیام، رکوع اور سجود کو دیکھ رہا ہے، تو ظاہر کو جان لینے سے آپ کچھ بھی نہیں جانتے۔ اس لیے جس کو علم کی جستجو ہے وہ کھوج کی عادت ڈالے، غور و فکر کی عادت ڈالے۔ جب تک غور و فکر کا عادی نہیں ہوگا، خوگر نہیں ہوگا، اسے کوئی گوہر نایاب ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ اور اللہ کی سنت ہے یہ، اللہ کا طریقہ ہے یہ۔ گیسز ہوں، پیٹرول ہو، تیل ہو، ہیرے جواہرات ہوں، جڑی بوٹیاں ہوں، کوئلہ ہو، سمندر کی تہہ میں ہوگا یا زمین کی تہہ میں ہوگا، اللہ نے کبھی کوئی قیمتی چیز سرفیس پہ نہیں چھوڑی۔ کیوں؟ جب اللہ نے آپ کو فہم دیا، علم دیا، عقل دی اور بارہا قرآن میں دعوت دی کہ غور و فکر کرو،
عقل کو استعمال کرو، اس میں عقل والوں کے لیے نشانی ہیں۔ تو اللہ کی منشا اور مرضی یہ تھی کہ آپ لوگ غور و فکر کے عادی ہوں، اور کم از کم ایک بات ضرور سوچیں کہ اگر یہ پانی پیاس بجھا رہا ہے تو اس میں کیا ہے، کیوں پیاس بجھا رہا ہے؟ اگر جسم کی میل مٹی اتار رہا ہے تو کیوں اتار رہا ہے؟ میرے جسم کو ٹھنڈ پہنچا رہا ہے تو کیوں پہنچا رہا ہے؟ اللہ نے اس کیوں پر آپ کو دعوت دی، مگر ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے کبھی اس پہ توجہ نہیں دی، کبھی سوچے ہی نہیں، اور آج ہم تمام دوسری قوموں کے مغلوب ہو کر رہ گئے، دست نگر ہو کر رہ گئے، ان کی ہیبت اور ان کے کمالات سے اتنے متاثر ہیں کہ عملی طور پہ اپنا دین ہی چھوڑنے کو تیار ہے۔ تو یہ بہت بنیادی بات ہے، انشاءاللہ اس کو بطور موضوع رکھیں گے۔ میں نے پچھلی جمعرات کو یہ عرض کی تھی کہ ہماری جو مفلوق الحالی ہے اور ہماری جو تدلیل ہے دنیا میں جو ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہے، اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ آپ یقین کر لیں، اس کا بنیادی سبب جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ ہم جتنے لوگ ہیں اس کائنات میں وہ رشتوں میں منقسم ہیں، تقسیم شدہ ہیں۔ ہمیں تقسیم کیا اللہ نے مختلف رشتوں میں۔ ایک شخص، وہی شخص بیٹا ہے، وہی شخص بھائی ہے، وہی شخص شوہر ہے، وہی شخص خاوند ہے، وہی شخص باپ ہے، وہی شخص خریدنے والا ہے، وہی شخص بیچنے والا ہے۔ تو انسان کے مختلف رشتے ہیں معاشرے میں جو بکھرے ہوئے ہیں، مگر جب وہ جھوٹا ہوتا ہے تو کوئی رشتہ بھی پوری طرح ادا نہیں کر رہا۔ اگر آپ سچے باپ ہیں تو سچے باپ کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ یہ برداشت نہیں کر سکتے، آپ یہ قبول نہیں کر سکتے کہ آپ کی اولاد اللہ کی باغی ہو، آپ کی اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت والی ہو، آپ کی اولاد ماں باپ کی باغی ہو، آپ کی اولاد اپنے استاد کی باغی ہو، آپ کی اولاد اپنے سسٹم کی باغی ہو، تو پھر کیا آپ یہ چاہ سکتے ہیں کہ یہ دوزخ میں جائے؟ اس کو جھلسا دے دوزخ کی آگ؟ اگر آپ سچے ہیں تو سچے باپ ہیں اگر، تو آپ کو فکر مند ہونا پڑے گا اپنی اولاد کے لیے۔ کیا کبھی کسی کو فکر ہوئی اس بارے میں؟ کیا اس نے اس انداز میں جا کے اپنی اولاد کی تربیت کی؟ کیونکہ ایک بنیادی بات آپ سمجھ لیں، بنیادی چیز جو کسی معاشرے میں ہوتی ہے وہ ایک گھر ہوتا ہے، ایک یونٹ ہے وہ۔ اگر گھر بگڑ گیا معاشرہ بگڑ گیا، گھر بگڑ گیا ملک بگڑ گیا، گھر بگڑ گیا حکومت بگڑ گئی۔ تو جو سچا آدمی ہے اگر وہ سچائی کے مطابق اپنا رول بحیثیت باپ کے، بحیثیت استاد کے، بحیثیت طالب علم کے، بحیثیت بزنس مین کے، بحیثیت شوہر کے ادا کرے تو پھر پورے معاشرے میں سچائی پھیل جاتی ہے۔ دیکھیں ایک بڑی غور طلب بات ہے، جتنی بھی اس وقت باہر دنیا میں قومیں ہیں، میں نے بہت سے بر اعظم دنیا کے دیکھے ہیں، لوگوں کو جھوٹا نہیں پایا، جھوٹا نہیں پایا۔ اور ایک بات صرف سمجھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں جب بت گرا رہے تھے چھڑی مبارک سے، تو آپ کی زبان پر کیا کلمہ تھا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ باطل کسے کہتے ہیں آپ لوگ؟ باطل جھوٹ کو کہتے ہیں، بطل میں نے جھوٹ۔ تو جب باطل ہے ہی مٹنے کے لیے اور ہم سب خوگر ہیں جھوٹ کے، ہر رشتے میں ہم جھوٹے ہیں، دنیا کی وہ کون سی طاقت ہے جو ہمیں پھر قوت دے سکتی؟ کیونکہ اللہ کا پروگرام تو باطل کو مٹانے کا ہے، اور آپ بطل رکھتے ہوئے، جھوٹ اپنے اندر رکھتے ہوئے، زبان پر، رویے میں، تمام ایٹیچیوڈ میں، تمام علم میں، تمام پریکٹس میں، تمام معمولات میں، تمام معاملات میں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی مدد کرے گا، رسول اللہ آپ کے لیے کوئی بندوبست کریں گے۔ کیا رسول اللہ نے اس دن
بت گراتے ہوئے یہی کہا تھا. آپ نے تو فرما دیا حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. اب اپنے آپ کو آپ غلطی سے حق سمجھ رہے ہیں، اللہ آپ کو حق نہیں سمجھ رہا، کیونکہ آپ حق پر نہیں ہیں. آپ نے تو اپنی زندگی کو جھوٹ کا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے، پریکٹس جھوٹ کی بنا لی ہے. کیسے غرق نہیں کرے گا آپ کو اللہ؟ کیسے بچ سکتے ہیں آپ اللہ کے عذاب سے؟ قرآن حکیم میں عذاب کا ایک لفظ بڑا عجیب آیا، اس کے لیے رب العزت نے لفظ ادا فرمایا عذاب مہین. مہین انتہائی باریک چیز کو کہتے ہیں، وہ جو آئینہ ہوتا ہے نا، میگنیفائنگ گلاس، محدث آئینہ، اس سے بھی دیکھنا مشکل ہوتا ہے، اتنی باریک چیز، جیسے جرثومے ہوتے ہیں. تو وہ باریک عذاب کون سا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا مگر ہم پر جاری ہے؟ وہ ذلت کا عذاب ہے، وہ ہیبت کا عذاب ہے، وہ خوف کا عذاب ہے، وہ مرعوب ہونے کا عذاب ہے، وہ مغلوب ہونے کا عذاب ہے، وہ بے چینیوں کا عذاب ہے، بے غیرتی کا عذاب ہے، بے حسی کا عذاب ہے. وہ عذاب جاری ہے کیونکہ ہم جھوٹے ہیں، ہم باطل ہیں، ہم باطل پر ہیں. کون بچائے گا آپ کو؟ درود شریف پڑھنے سے بچ جائیں گے، نمازیں پڑھنے سے بچ جائیں گے، سورہ فاتحہ پڑھنے سے بچ جائیں گے؟ نہیں. جب تک جھوٹ کی پریکٹس کو بند نہیں کریں گے، اللہ ہی آپ کا سب سے بڑا مخالف ہے. یاد رکھیں اس بات کو اچھی طرح، سب سے بڑا مخالف آپ کا اللہ ہے، کیونکہ اللہ باطل کو نہیں چھوڑتا. میری کتاب ہے اللہ کے وعدے مومن سے، اس کی بنیاد یہ بنی تھی کہ ایک شخص میرے پاس آیا، بڑا پرگزیدہ، مجھ سے بھی لمبی داڑھی، اتنا بڑا محراب، پکا نمازی، تسبیح ہاتھ میں. مجھے کہنے لگا جی کہ دنیا میں سب سے زیادہ تذلیل مسلمانوں کی ہے، اللہ ان کی مدد کو کیوں نہیں آتا؟ اس پر میں نے یہ جواب دیا تھا، اور اسی پر وہ کتاب مرتب ہوئی کہ اللہ نے کوئی وعدہ مسلمانوں سے نہیں کیا، اللہ کے سارے وعدے مومنین سے. کوئی وعدہ اللہ کا مسلمان کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کے سارے وعدے تائید و حمایت کے، اس کی مدد کے مومن سے ہیں. اور مومن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے. تو اللہ کی جب فرما برداری آپ سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلی سچائی کی اینٹ وہیں رکھی جائے گی. اور میں اللہ کو گواہ کر کے پورے درس سے یہ بات آپ سے کر رہا ہوں، اگر ہم نے جھوٹ نہ چھوڑا تو تاریخ میں بھی ہمارا نام مٹ جائے گا، دنیا سے تو مٹیں گے ہی، ہسٹری سے بھی ہمیں مٹا دیا جائے گا. یہ یاد رکھیے گا میری بات. اور صرف ان چند نفوس کا نام رہ جائے گا جو سچے تھے. سچ کی بات اس طرح سمجھیں، قرآن نے جب مباہلے کا ذکر کیا، عیسائیوں نے جب چیلنج کیا، تو مباہلے میں یہ ہوتا ہے کہ اپنا پورا قبیلہ یا خاندان لے آیا جاتا ہے، دوسرے لوگ بھی لے آتے ہیں. جو جھوٹا ہوتا ہے اسے آگ جھلسا دیتی ہے اور سچا اس میں محفوظ رہتا ہے. تو میرے آقا و مولا رحمت للعالمین نے چادر لی سفید رنگ کی، اپنے اوپر لی، بازوؤں کو پھیلایا، ایک طرف مولا علی ہیں، ایک طرف فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دو طرف حسن حسین ہیں سے سامنے آگے. یہ کل کائنات کو لے کے آپ باہر آئے، کیونکہ عیسائی تو بہرحال بھاگ گئے تھے. پھر تو سلیمان فارسی باہر کھڑے ہوئے تھے قریب میں. آپ نے فرمایا سلیمان تو دور چلا جا، کیونکہ آج جس میں رتی بھر بھی رائی کے دانے برابر بھی بدل ہوگا وہ جھلس جائے گا. کیونکہ سلیمان فارسی یہودی رہے، سلیمان فارسی عیسائی رہے، سلیمان فارسی مجوسی رہے. یہ بطلی کے انداز تھے، بھلے وہ نکل گئے، سرکار کی غلامی میں آ گئے، مگر وہ رائی کے دانے برابر بھی اگر بطل تھا اس نے بھی جھلس جانا تھا.